بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت اندر سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی مقدار جمع کرتے ہو جتنا کھاتے نہیں ہو، اور اتنے مکانات بنا لیتے ہو جن میں رہتے بھی نہیں ہو، اور ایسی امیدیں باندھ لیتے ہو جن کو پوری بھی نہیں کر سکتے، کیا ان باتوں سے تم شرماتے نہیں ہو؟ یعنی ضرورت سے زائد مکان بنا لیتے ہو، مکان اتنا ہی بنانا چاہیے جتنی کہ ضرورت ہو۔ اسی طرح خزانہ جمع کرتے جاتے ہو، جو اپنی حاجت سے زائد ہے وہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کہتے ہیں انسان میرا مال میرا مال، حدیث پاک میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال، تو انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن کر پرانا کر دیا اور آگے بھیج دیا، یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیا، غریب و مسکینوں کو دے دیا، مسجد مدرسے کے اوپر خرچ کر دیا، کسی راہ خیر کے اندر خرچ کر دیا، وہ انسان کا مال ہے۔ باقی جو چھوڑ کے انسان چلا گیا تو فرمایا وہ تو ورثاء کا مال ہے، پچھلوں کا ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت کے اندر کیا کام آئے گا۔ تو یہ آخرت کے اعمال میں سے ایک یہ عمل بھی ہے کہ دینی مدارس کے طلباء کی خدمت کرنا، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو یہ بھی ہمارے ایک بھائی فرحان عمر صاحب ہیں، انہوں نے ان کی فیملی نے یہ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے طلباء کرام کی دعوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے بھائی فرحان عمر صاحب اور ان کی فیملی کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم صدقہ کی برکت سے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے جتنے افراد دنیا سے جا چکے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی فرحان عمر صاحب اور ان کے خاندان کو دنیا آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے۔ جتنے بھی ان کے اعزاء قارب ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتے ہیں ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو اور اپنے مر گل کر پرانا ہو جانے کو نہ بھولے اور دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور آنے والی کل کو اپنی زندگی یقینی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو مردوں میں سمجھتا رہے کہ ان قریب مر کر ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و عمل والی زندگی گزارنے کی